اردو شاعری کا باوا آدم۔ آبرو شیر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن کرامت ہے۔ تجھ مثل ایسی راج باد ولی، کوئی صاحب سخن نہیں دیکھا۔ ایک طویل عرصہ تک ولی دکنی کو اردو کا پہلا غزل گو تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں تحقیق سے بات ثبوت کو پہنچ گئی کہ اردو غزل کا آغاز ولی سے پہلے امیر خسرو سے ہی ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اس بارے میں لکھتے ہیں، ولی سے پہلے کم از کم غزل کے 2 ادوار گزر چکے تھے۔ ان ادوار کے شعراء کے کچھ نمونے بھی ملتے ہیں۔ پہلا دور حضرت امیر خسرو سے شروع ہوتا ہے، جس میں 10 شعراء ہیں۔ دوسرا قلی قطب شاہ سے شروع ہو کر میرا ہاشمی تک 14 شاعروں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ولی کے معاصرین کا زمانہ ہے۔ گویا یہ بات طے ہو گئی کہ اردو غزل کی خشت اول ولی کے ہاتھوں نہیں رکھی گئی، بلکہ ولی سے صدیوں قبل غزل اپنی ابتدا کر چکی تھی۔ تو پھر کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اردو غزل گو کی اولیت کا تاج ولی کے سر پر رکھا جائے؟ اس سلسلے میں ہمیں آب حیات میں مولانا آزاد کی ایک رائے پر غور کرنا ہوگا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں لکھتے ہیں، یہ نظم اردو کی نسل کا آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا، جس میں وقت کے محاورے نے اپنے جواہرات خرچ کیے اور مضامین کے رائج الوقت دستکاری سے مینہ کاری کی۔ ولی کے بارے میں آزاد کی یہ تاثراتی اور ذاتی الفاظ اس بحث کا باعث بنے کہ ولی کو باوا آدم قرار دیا جائے یا نہیں۔ اگر اسے باوا آدم مان لیا جائے تو ان سے پہلے غزل گو شاعر کس کھاتے میں جائیں؟ اگر ان کو باوا آدم تسلیم نہ کریں تو ان کی شان میں کیا کمی آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ شاید آزاد کے زمانے تک ولی سے پہلے غزل گو شاعروں کے بارے میں تحقیق نہ ہو سکی تھی، اور آزاد کو یہ بات قطعی معلوم نہ ہو سکی کہ ولی سے قبل ہی غزل گو بلکہ بعض اچھے شعراء موجود ہیں۔ اگر تو آزاد کا اس جملے سے یہی مطلب تھا تو یہ بات جدید تحقیقات کی روشنی میں بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے۔ ہاں، اگر آزاد کے ہاں جملے سے یہ تصور ہو کہ ولی سے قبل اردو شاعری کی روایت موجود تھی مگر اتنی پختہ نہ تھی اور ولی نے اسے خاص شکل عطا کر کے ہمارے سامنے رکھا، تو یہ بات ولی کو اردو شاعری کا باوا آدم ضرور ثابت کرتی ہے۔ ولی کو اس اعتبار سے یقیناً ہم باوا آدم کہہ کر اولیت کا تاج اس کے سر پر رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اردو شاعری کی روایات ترتیب دیں۔ نہ صرف زبان بلکہ مضامین کی جدت ان کا کارنامہ ہے۔ ولی کے روپ میں اردو غزل کو پہلی مرتبہ ایسا شاعر ملا جس نے زبان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارا اور نہ صرف اپنے دور کے تمام ادبی و فکری روایات کو شاعری کا حصہ بنایا بلکہ اظہار کی لذت اور زبان کی تعمیر کا اعجاز بھی دکھایا۔ اردو غزل کے اظہار کے موضوعات کا تعین کیا جو صدیوں تک غزل کا لازمہ سمجھے جاتے رہے ہیں۔ اردو غزل کے اظہار کے سانچے مرتب کیے اور زبان کے مختلف تجربات کے ذریعے ایسا شعری سرمایہ دیا کہ جو غزل کی ترقی میں مددگار ثابت ہوا، اور اس طرح ولی کے ہاتھوں غزل کی جاندار روایت کا قیام عمل میں آیا۔ ولی محمد صادق اس بارے میں لکھتے ہیں، ولی کی شاعری کے 4 نہایت اہم پہلو ہیں: تاریخی، لسانی، فنی اور جمالیاتی۔ تاریخی لحاظ سے وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ اس کے زیر اثر شمالی ہند میں جدید شاعری کا آغاز ہوا اور رفتہ رفتہ یہ اسلوب تمام ملک پر چھا گیا۔ اس لیے اگر آزاد کے الفاظ میں اسے اردو شاعری کا باوا آدم کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ولی کی غزل گوئی۔ ولی کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ غزل گو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ابتدا ولی نے قدیم رنگ میں شاعری کا آغاز کیا تھا، مگر اپنے سفر دہلی کے دوران شاہ سعد اللہ گلشن کے مشورے پر ریختہ گوئی کی ابتدا کی اور اسی میں عظمت اور انفرادیت کا ثبوت دیا۔ یہیں سے ان کی شاعری میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی غزل گوئی کے جائزے کے بعد ان کی شاعری کی درج ذیل نمایاں خصوصیات کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ولی دکنی اردو کا پہلا غزل گو شاعر۔ ولی جمال دوست شاعر۔ ولی کی شاعری میں حسن و جمال کا موضوع بڑا اہم ہے۔ ولی سے پہلے کسی شاعر حسن و جمال کا بھرپور اور کامیاب تصور نہیں دیا، اسی لیے ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی کو جمال دوست شاعر کا لقب دیا ہے۔ ان کی حسن پرستی میں سرمستی فتگی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی حسن پرستی میں سرمستی اور سرخوشی کا رنگ نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ وہ حسن کے ایک تجربے کے طور پر قبول کرتے ہیں جس سے ان کی روح اور جسم میں سرمستی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ خود کو اس تجربے کے محسوسات میں گم کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کی حسن پرستی صحت مندانہ انداز کی ہے۔ وہ حسن کو کسی ایسے تجربے کی بنیاد نہیں بناتے جو جنسی ہو اور جس سے صرف نفسانی خواہشات کا تعلق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ولی کے ہاں جنسیت و احساسات کے حسن آفاقی تصورات کا حامل محسوس ہوتے ہیں۔ وہ حسن کے احساس سے روح کی بالیدگی اور من کا سرور حاصل کرتے ہیں۔ نکل اے دل ربا گھر سوں کے وقت بے حجابی ہے، چمن میں چل بہار نسترن ہے ماہتابی کا۔
آج گل گشت چمن کا وقت ہے نوبہار، بادہ گل رنگ سوں ہر بام گل لبریز ہے۔ زندگی اور کائنات کا حسن۔ ولی حسن و جمال کے شعری تجربات بیان کرتے ہوئے کسی غم یا دکھ کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ وہ جمال دوست ہیں، اس لیے کائنات کی ہر شے میں جمال دیکھتے ہیں۔ ان کی نظر زندگی کے اور کائنات کے تاریک پہلوؤں کو نہیں دیکھتی، وہ صرف روشن پہلوؤں کا نظارہ کرتی ہے۔ جہاں خوشی، امید اور مسرت کی سدا بہار چھاؤں ہے، وہ حسن سے مایوس ہو کر آہیں بھی نہیں بھرتے، اس لیے کہ وہ بامراد عاشق ہیں اور محبوب کے حسن کا دیدار انہیں حاصل ہے۔ ان کی شاعری میں زندگی اور کائنات کا حسن بھی نظر آتا ہے۔ ولی حسن کے حوالے سے ایسی فضا قائم کرتے ہیں جہاں ہر طرف پھول ہی پھول اور وسیع سبزہ ہے، شفاف اور ٹھنڈا پانی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، چاندنی کھلی ہوئی ہے، دور تک میدان اور راہ چاندنی میں نہائی ہوئی ہے۔ پوری کائنات مسکراتی معلوم ہوتی ہے، جیسے فطرت کا تمام تر حسن ولی کے بیان میں سمٹ آیا ہے۔ ان اشعار کو دیکھیں جن میں ولی زندگی کے خوبصورت مظاہر کا ذکر کرتے ہیں۔ صنم تجھ دیدہ و دل میں گزر کر، ہوا ہے باغ ہے آب رواں ہے۔ نہ جاؤں صحن گلشن میں کہ خوش آتا نہیں مجھ کو، بغیر اسماء روح ہرگز تماشا ماہتابی کا۔ احساسات حسن کی شاعری۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے خیال میں ولی کی شاعری عراقی طرز کے زیادہ قریب ہے۔ اس عراقی طرز سے ان کی مراد یہ ہے کہ ولی کے ہاں معاملات عشق کے بیان کی بجائے احساسات حسن کا بیان زیادہ ہے۔ وہ معاملات عشق جن سے گفتگو، محبوب سے ملاقات اور مکالمے کا پہلو نکلتا ہے، وہ سب ولی کی شاعری کا حصہ ہے۔ مسند گل منزل شبنم ہوئی، دیکھ رتبہ دیدہ بیدار کا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ولی کے اس رجحان پر بحث کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں، ولی نے فکر کی گتھیاں نہیں سلجھائیں، انہوں نے چاند کی چاندنی اور آفتاب کی حسرت انگیز دھوپ، سیر نیلگوں کی دلکش و وسعت اور صبح و شام کی دل آویز حسن کا تماشائی بننا اور ان سے حواس ظاہر و باطن کو مسرور بنانا سیکھا اور سکھایا ہے۔ ولی فلسفہ زندگی کے ترجمان شاعرانہ تھے، جمال زندگی کے اوصاف اور قصیدہ خواں تھے۔ تیرا لب دیکھ ہیواں یاد آوے، تیرا مکھ دیکھ کناں یاد آوے، تیرے دو نین دیکھوں جب نظر بھر، مجھے تب نرگساں یاد آوے، تیرے مکھ کی چمن کو دیکھنے سوں، مجھے فردوس رضواں یاد آوے۔ سراپا نگاری۔ ولی کی شاعری میں سراپا نگاری بدرجہ عتم موجود ہے۔ ولی نے اپنی شاعری میں جس محبوب کی تخلیق کی ہے، وہ ان سے پہلے اور شاید بعد میں بھی اردو شاعری میں نہیں ملتا۔ انہوں نے واقعیت اور تخیل کی مدد سے اپنے محبوب کے حسن کی مدح سرائی اور قصیدہ خوانی کی ہے۔ ان کے اشعار سے محبوب کی خوبصورت تصویریں بنتی ہیں، اسی لیے ولی کو اردو ادب کا سب سے بڑا سراپا نگار شاعر مانا جاتا ہے۔ ان کے لیے محبوب کے مکھ میں سب سے زیادہ دلکشی ہے۔ یہ مکھ حسن کا دریا ہے، اس کی جھلک سے آفتاب شرمندہ و بےتاب ہے۔ اس کا مکھ صفحہ رخسار صفحہ قرآن ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ آنکھ اور آب، خال اور قد، غرض سراپا جسم کی تعریف و توصیف بہت عمدہ پیرائے میں بیان کی ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار دیکھیں کہ محبوب کے مختلف اعضائے جسمانی کا کتنی خوبصورتی کے ساتھ مزے لے کر بیان کرتے ہیں۔ وہ نازنیں ادا میں اعجاز ہے سراپا، خوبی میں گل رخاں سو ممتاز ہے سراپا۔ اے ولی دل کو آگ کرتی ہے نگاہ چشم سرمگیں کی ادا، موج دریا کو دیکھنے مت جا، دیکھ تو زلف عنبریں کی ادا۔ ولی کا تصور محبوب۔ ولی کی شاعری پڑھتے ہوئے اس کے ایک محبوب کا تصور بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کا کوئی بھی نام نہیں، ولی اسے مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی ساجن کہتا ہے، کبھی پیتم، کبھی لالن کہا ہے، تو کبھی من موہن، کبھی میسر ناز و ادا کا خطاب دیتا ہے، تو کبھی فتنہ رنگین ادا کا۔ ان تمام ناموں سے اس کی والہانہ محبت اور پارفتگی عشق کا پتہ ملتا ہے۔ اس کی صداقت محبت میں تو کچھ کلام ہی نہیں، بلکہ عقل کہتی ہے کہ اس مبالغہ حسن میں بھی کچھ نہ کچھ اصلیت ضرور ہے۔ ولی کا ساجن اردو شاعری کا روایتی محبوب نہیں، ولی کا محبوب من موہن، شریف، خوددار، پاک نفس اور باحیا ہے۔ گر نہ نکلے سیر کو وہ نوبہار، ظلم ہے، فریاد ہے، افسوس ہے۔ عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رخسوں، خطاب آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ۔ خوبصورت تشبیہات و استعارات۔ تشبیہ حسن کلام کا زیور اور شاعری کی جان خیال کی جاتی ہے۔ ولی کو تشبیہات کے استعمال کے معاملے میں اجتہاد کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی شاعری کا نمایاں وصف ان کی خوبصورت تشبیہیں ہیں، جو اپنے صحیح مواد پر انگوٹھی میں نگینے کی مانند خوبصورتی کے ساتھ جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ مسند گل منزل شبنم ہوئی،
دیکھ رتبہ دیدائے بیدار کا، تیری زلف ہے شام غریباں، جبیں تیری مجھے صبح وطن ہے، دو آتش کا ہے سرمہ چشم، داغ دل دیدائے سمندر ہے۔ ان تشبیہات میں جو کیف، حسن، ندرت، جدت، دلکشی اور دل آویزی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ پھول کی کھلی ہوئی پنکھڑی کو دیدہ بیدار کہا، باہ یا محبوب کے سینے میں راز کی مانند ولی کے گھر آنا، زلف کا شام غریباں اور جبیں کا صبح وطن ہونا اور دل کے داغ کا بمنزلہ دیدہ سمندر ہونا ولی کی بے مثال فنکاری ہے اور چابک دستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، ولی کا پورا دیوان اس قسم کی نادر تشبیہات سے سجا سنورا پڑا ہے۔ سوز و گداز غزل چونکہ معاملات مہر و محبت اور واردات عشق و عاشقی کی داستان ہے، اس راہ کے مسافر کو قدم قدم پر ہجر و فراق کی تلخیاں سہنا پڑتی ہیں، کتنی رکاوٹیں عبور کرنا پڑتی ہیں، جی جی کر مرنا اور مر مر کر جینا پڑتا ہے۔ اس لیے ان واردات و تجربات کے بیان میں سوز و گداز کا عنصر لازمی طور پر شامل ہوتا ہے۔ ولی کی غزلوں میں سوز و گداز یقیناً موجود ہے، مگر اس کی کیفیت میر کے سوز و گداز سے مختلف ہے۔ اس لیے میر کے ہاں سوز و گداز کی شدت ہے، جبکہ ولی کے ہاں اس کے برعکس سوز و گداز میں بھی ان کا احساس جمال کار فرما محسوس ہوتا ہے۔ ایک گھڑی تجھ ہجر میں اے دل ربا تنہا نہیں، مونس و دم ساز میری آہ ہے فریاد ہے، نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے۔ زبان شگفتگی اور آہنگ ولی ایک ذہین شاعر تھے جنہوں نے مروجہ اظہار کے سانچوں کے جائزے کے بعد اپنی شعری بصیرت کی مدد سے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اس وقت مروجہ زبان اعلیٰ شاعرانہ خیالات کے اظہار کے قابل نہیں، چنانچہ انہوں نے خود زبان کے سانچوں کو مرتب کیا۔ ولی کی زبان ان سے پہلے غزل گو شاعروں سے قطعی طور پر مختلف محسوس ہوتی ہے۔ ان کی شاعری پڑھتے ہوئے اس تبدیلی کا نمایاں احساس ہوتا ہے۔ یہ زبان مقامی ہندی اور فارسی الفاظ کا ایک خوبصورت آمیزہ ہے۔ اس طرح ان کی زبان میں سلاست و شگفتگی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ مت غصے کے شعلے سوں جلتے کو جلاتی جا، رخ مہر کی پانی سوں یہ آگ بجھاتی جا، تجھ گھر کی طرف سندر آتا ہے ولی دائم، مشتاق درس کا ہے ٹک درس دکھاتی جا۔ چھوٹی اور لمبی بحروں کا استعمال شاعری کے بہاؤ کو تیز کرنے اور ترنم کی لہروں کو بلند کرنے کے لیے ولی چھوٹی اور لمبی بحروں کا استعمال کرتے ہیں اور رعنایت و موسیقی کا جادو جگاتے ہیں کہ ان کی فنکاری پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ دیکھنا ہر صبح تجھ رخسار کا، ہے مطالعہ مطلع انوار کا، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا، عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رخسوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ۔ خارجیت کا تصور چونکہ ولی جمال دوست شاعر ہیں، اس لیے وہ داخلیت کے اندھیرے کنویں میں بند نہیں رہ سکتے، بلکہ ان کے ہاں خارجیت کا بھی بھرپور نظارہ ہے۔ وہ باہر کی دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز اور محظوظ ہوتے تھے، وہ صرف اپنی ذات کے اندر آنکھیں بند کر کے گم نہیں ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھیں زندگی اور کائنات کے حسن و جمال کا مسلسل مشاہدہ کرتی رہتی ہیں، اور جہاں جہاں ان کے دیدہ بینا کے لیے سامان نظارہ ملتا ہے وہ لطف و سرور حاصل کرتے ہیں۔ ان کی خارجیت بڑی نکھری ہوئی اور جاندار ہے، اس میں صرف خارج کے قوائف کا احوال ہی قلم بند نہیں کیا گیا۔ ولی کا ذاتی نقطہ نظر ہر موقع پر موجود رہتا ہے، وہ کائنات کا مطالعہ اس کے تحت کرتے ہیں، خارجیت کا بیان کرتے ہوئے حسن و جمال کے تصورات کو پیش رکھتے ہیں۔ مجموعی جائزہ بقول رام بابو سکسینہ، جب ولی کا نیر اقبال چمکا تو چھوٹے چھوٹے تارے جو افق شاعری پر اس وقت ضیافگن تھے سب مانند پڑ گئے۔ ولی کو ریختہ کا موجد گویا اردو کا چاثر خیال کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں اردو شاعری کا سنگ بنیاد باقاعدہ طور پر رکھا گیا۔ بقول حامد افسر، یوں تو ولی دکنی اردو شاعر کہلاتے ہیں، لیکن ان کے کلام کا بہت سا حصہ اس زبان میں ہے جو فصیح مانی جاتی ہے اور ہمارے روزمرہ کی زبان داخل ہے۔ گویا ولی نے اپنے زمانے سے 250 برس بعد کی زبان کا صحیح اندازہ کر لیا۔ ولی حقیقی شاعر تھے، انہوں نے غزل گوئی کا حق ادا کر دیا۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، حق یہ ہے کہ معاملات اور حکیمانہ گہرائی اور درد مندی اور سوز و گداز کی کمی کے باوجود ولی کا کلام بڑا خوش رنگ اور خوشگوار ہے۔ بہار آفریں الفاظ، خوبصورت تراکیب، گل و گلگشت کی تکرار، حسن کے ترانے اور نغمے،
مناسب بحروں کا انتخاب اور اسالیب فارسی سے گہری واقفیت اور ان سے استفادہ، ان سب باتوں نے ولی کو ایک بڑا رنگین شاعر بنا دیا ہے۔ ہوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔